بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ماہ مبارک رمضان کی ہر روز کی دعا اور اس کی مختصر شرح ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ آج ہم ماہ مبارک رمضان کی 22ویں دن کی دعا اور اس کی مختصر شرح ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس دعا میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس دن مجھ پر اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے اور مجھ پر اپنی برکات نازل فرما اور مجھے توفیق عنایت فرما اپنی خوشنودی حاصل کرنے کے اسباب کے سلسلے میں، اور مجھے بہشت کے درمیان میں جگہ عنایت فرما، اے مستر لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ اس کی دعا کی شرح میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 4 چیزوں کو طلب کیا ہے۔ ایک، اللہ کے فضل و کرم کو، دوسری اللہ کی برکات کو، اور تیسری چیز توفیق الہی اور بہشت میں داخل ہونے کو۔ اب پہلا مطلب، قرآن میں اللہ کے فضل و کرم کے بارے میں قرآن میں بھی آیا ہے، روایات میں بھی آیا ہے، قرآن میں بھی آیا، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، اور باقی جگہ پر بھی قرآن میں ذکر ہوا ہے، روایات میں بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت جب تمام مخلوق کو جمع کیا جائے گا تو منادی ندا دے گا کہ اے اہل فضیلت کہاں ہیں، جائیں بہشت کی طرف۔ تو کچھ لوگ اٹھیں گے اور تیزی سے بہشت کی طرف جانے لگیں گے۔ فرشتے آگے بڑھ کر پوچھیں گے کہ اے تمہارے اہل فضل ہونے کا سبب کیا ہے، کیا چیز بنی ہے کہ تم اہل فضل ہو گئے ہو؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ جب ہم پر ستم کیا جاتا تھا تو ہم درگزر کر دیا کرتے تھے، اور جب بھی ہم سے جاہلانہ روش اختیار کی جاتی تھی تو ہم بردباری سے اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ بے شک داخل ہو جاؤ، اچھا و نیک اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ اس کے علاوہ مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے کہ فضیلت انسان اچھے کمالات اور اچھے کردار میں ہے، نہ کہ کثرت مال اور بڑے کاموں میں ہے۔ امام جواد علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ 4 چیزیں فضیلت کا باعث بنتی ہیں۔ ایک، دانائی جو کہ صحیح فکر کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ دوسری چیز، عفت و پاک دامنی جو کہ شہوت پر کنٹرول کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تیسری چیز، قوت و طاقت جو کہ غضب پر کنٹرول کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ چوتھی چیز، عدالت جو کہ نفس کو اعتدال میں رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اب قرآن اور روایات میں محترم افراد کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں بھی آیا ہے کہ والذین لا یشہدون ضرورا اذا مروا باللغو مروا کراما، اور جو لوگ جھوٹ و فریب کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں، اور جب لغو باتوں یا کاموں کے قریب سے گزر جاتا ہے تو وہ بزرگوارانہ انداز میں گزر جاتے ہیں۔ روایات میں میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بزرگوار انسان وہ ہے جو بدلہ لینے کی قدرت رکھتے ہوئے درگزر سے کام لے، اور فیصلہ کرتے وقت عدالت سے کام لے، اور برائی کرنے سے رکا رہے، اور اپنی نیکیوں کو دوسروں پر نثار کر دے۔ اس کے علاوہ میرے مولا نے اور جگہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک لوگوں میں سے کسی کا احترام کرنا گویا تمہارا اپنا احترام کرنا ہے، لہذا دوسروں کا احترام نہ کرتے ہوئے دوسروں سے اپنے احترام کا انتظار نہ رکھنا۔ اب دوسرا مطلب، ہم نے برکت کے بارے میں اللہ سے مانگا تھا، برکت اور اس کے اسباب کے بارے میں آیات میں بھی آیا ہے، اور جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے یہ بڑی بابرکت کتاب ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لہذا اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جا سکے۔ اور باقی جگہ بھی قرآن میں کافی جگہ پر ذکر ہوا ہے۔ روایات میں ذکر ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو وحی کرتے ہوئے فرمایا، جب بھی میری اطاعت ہوتی تھی تو میں خوش ہوتا ہوں، اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو برکت کو نازل کرتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عدالت کی بنا پر برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جگہ پر میرے مولا نے غر الحکم میں بھی ارشاد فرمایا، جب گناہ عام ہونے لگتے ہیں تو برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ تیسرا مطلب، توفیق الہی اور اس کے اسباب کے بارے میں ہے۔
روایات میں کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے توفیق کے مختلف معنی کیے ہیں جو غر الحکم میں ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے توفیق یعنی عنایت پروردگار ہے۔ توفیق سب سے پہلی نعمت ہے۔ توفیق رحمت الہی ہے۔ توفیق رفاقت کی کنجی ہے۔ توفیق اصلاح کی طرف رہنما ہے۔ توفیق رضایت پروردگار حاصل کرنے کا نام ہے۔ توفیق عقل کی مددگار ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے بھی مذکورہ دونوں آیاتوں کے ذیل میں ارشاد فرمایا، جب بھی بندہ اللہ کے امر کے مطابق کوئی نیکی کرتا ہے تو اگر اس کا فعل امر الہی کے مطابق ہوتا ہے تو اس بندے کا نام موفق رکھا جاتا ہے، اور جب بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے گناہ کے درمیان فاصلہ ڈال دیتا ہے، پھر بھی اگر وہ اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ گناہ اسے رسوا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتا اور اسے موفق نہیں کرتا۔ چوتھا مطلب معزز سامعین بہشت اور اس کے اسباب کے بارے میں تھا۔ قرآن میں بہشت کو حاصل کرنے کے لیے کئی اسباب ذکر کیے گئے ہیں جن پر عمل کرنے کی صورت میں اللہ کی جانب سے بہشت دیے جانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ایمان اور عمل صالح انجام دینا۔ اگر آپ ایمان اور عمل صالح انجام دیں گے تو بہشت آپ کے لیے خداوند متعال قرار دے گا۔ دوسری چیز تقوی و پرہیزگاری ہے۔ تیسری چیز دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا۔ چوتھی چیز جہاد اور شہادت ہے جس کی وجہ سے بہشت انسان کو ملتی ہے۔ پانچویں چیز خواہشات نفسانی سے دوری اختیار کرنا ہے، اور اس کے علاوہ چھٹی چیز ایمان میں پیش قدمی رکھنے کی وجہ سے بھی انسان کو بہشت ملتی ہے۔ ساتویں چیز اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، جو بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے بہشت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ آٹھویں چیز سختیوں کے مقابلے میں صبر و تحمل کرنا، اور اس کے علاوہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا، یہ بھی بہشت ملنے کا سبب بنتا ہے۔ اور آخر 10ویں چیز اللہ اور رسول کی اطاعت ہے۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو آپ کے لیے بہشت قرار پائیں گے۔ اور اس کے بعد اخلاص ہے، صداقت ہے، تزکیہ نفس ہے، طلب استغفار کرنے کی وجہ سے بہشت ملتی ہے، انفاق ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے بھی بہشت ملتی ہے، اور اس کے بعد خوف الہی ہے جو بہشت ملنے کا سبب بنتی ہے، تولا و تبرہ ہے جو بہشت بننے کا سبب ملنے کا سبب بنتی ہے، نماز کو اہمیت دینے کی وجہ سے بھی بہشت کا سبب بنتا ہے، فقراء کی مدد کرنا، قیامت پر یقین رکھنا، جہنم کی آگ سے ڈرنا، عفت و پاک دامنی رکھنا، یہ بھی بہشت کا سبب بنتی ہے، روز امانت داری اور وعدے کو پورا کرنا، حق پر مبنی گواہی دینا، اور آخری چیز شرائط نماز کا خیال رکھنا، یہ سب چیزیں بہشت کے ملنے کا سبب بنتی ہیں۔ اب ہم نے آپ کو بتانا ہے بہشتی دروازے کے پر جو کون سی تحریر لکھی ہوئی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا بہشت کے 8 دروازوں میں سے ہر ایک پر ایک خاص عبارت لکھی ہوئی ہے۔ مثلا بحر الانوار میں بھی آیا ہے، لسان المیزان میں آیا ہے، احقاق الحق میں اس پر ہے، بہشت کے پہلے دروازے پر لکھا ہوگا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے، صحیح و سالم زندگی کا حل 4 چیزوں میں ہے، قناعت، کینے سے دوری، حسد سے دوری، نیک لوگوں کے ہم نشینی۔ بہشت کے دوسرے دروازے پر پہلے 3 گواہوں کے بعد یوں لکھا ہوا ہوگا ہر چیز کا ایک راہ حل ہے، اور آخرت کی خوشی کا راہ حل 4 چیزوں میں ہے، یتیموں کے سروں پر دست شفقت پھیرنا، بیوہ عورتوں کی مدد کرنا، مسلمین کی حوائج کو پورے کرنے کی کوشش کرنا، غریبوں کی مدد کرنا۔ وزیر ناظرین بہشت کے تیسرے دروازے پر اب پہلے 3 گواہوں کے بعد یہ چیز لکھی ہوئی ہوگی ہر چیز کا ایک رائے حل ہے، دنیا میں سلامتی اور عافیت کا حل 4 چیزوں میں ہے، کم بولنا، کم سونا، کم کھانا اور کم روزے رکھنا۔ بحث کے چوتھے دروازے پر 3 گواہیوں کے بعد یہ لکھا ہوا ہوگا جو خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا احترام کرے، اور جو خدا اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہمسائے کا خیال رکھے،
جو خدا و روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ماں باپ کا احترام کرے. جو خدا و روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے. معزز ناظرین، بحث کے 5ویں دروازے پر 3 گواہیوں کے بعد یہ لکھا ہوگا جو یہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے برا نہ کہے تو وہ دوسروں کو بھی برا نہ کہے. جو چاہتا ہے کہ ذلیل و رسوا نہ ہو تو اسے چاہیے کہ دوسروں کو بھی ذلیل و رسوا نہ کرے. جو چاہتا ہے کہ اس پر ظلم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ دوسروں پر بھی ظلم نہ کرے. اور جو چاہتا ہے کہ دنیا میں مضبوط رسی کو تھام لے تو اسے چاہیے کہ یہ ذکر پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. بحث کے 6 دروازے پر ان 3 گواہیوں کے بعد لکھا ہوا ہوگا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر وسیع و کشادہ ہو تو اسے چاہیے کہ مسجد بنوائے. جو یہ چاہتا ہے کہ قبر میں اس کے جسم کو کیڑے نہ کھائیں اسے چاہیے کہ مسجدوں میں آمد و رفت کر رکھے اور دن رات کا کچھ حصہ مسجد میں گزارے. جو یہ چاہتا ہے کہ بحث میں اس کا بدن صحیح و سالم رہے وہ بحث میں فرش کا بندوبست کرے. اور جو یہ چاہتا ہے کہ قبر میں اپنے مقام کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ مساجد سے انس و الفت رکھے. بحث کے 7ویں دروازے پر ان 3 گواہیوں کے بعد لکھا ہوا ہوگا نورانیت قلب 4 چیزوں میں ہے: مریض کی عیادت، تشییع جنازہ میں شرکت کرنا، کفن خرید کر رکھنے میں اور قرض داروں کے قرض لوٹا دینے میں. بحث کے 8ویں دروازے اور آخری دروازے پر 3 گواہیوں کے بعد لکھا ہوا ہوگا جو یہ چاہتا ہے کہ بحث کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں اسے چاہیے کہ 4 چیزوں کی عادت رکھے. سب سے پہلے صدقہ دیا کرے، دوسرا سخاوت، تیسری چیز حسن اخلاق اور چوتھی چیز بندگان خدا کو اذیت اور آزار دینے سے دوری اختیار کرنا. یہ 4 چیزیں جس میں پائی جائیں گی بحث اس کو ملیں گی. معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا درس. ہم اس درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بحث کے طلبگار تھے اور ہمیں چاہیے اس ماہ مبارک رمضان میں اچھے اعمال انجام دیں تاکہ بحث ہمارے لیے قرار پائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.